مفتی صاحب رزق کا وظیفہ 7 مبین والا کیسے پڑھیں تفصیل سے بتا دیں۔ یہ 7 مبین کا ایک وظیفہ ہے، وہ رزق کے لیے میرے خیال میں ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں وہ کسی کے کان میں، آنکھ میں، ناک میں درد ہو یا سخت بخار ہو، یہ اس کے لیے بزرگ خواتین پڑھتی تھیں۔ میری والدہ کو اللہ پاک غریق رحمت فرمائے، ان کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنائے، امی یوں پڑھتی تھیں تو والدہ کی طرف سے میں بھی پڑھتا تھا۔ یہ 7 مبین قرآن پاک کی سورت یاسین میں ہے، ایک سورت میں 7 مبین کا لفظ ہے، پہلے پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا یوں۔ تو ایک مبین پہ آیا، اب آگے نہیں پڑھا، دوبارہ سورت یاسین پڑھی دوسری مبین تک، پھر دوسری مبین پہ ختم کر کے پھر دوبارہ 12 سورت یاسین پڑھی چوتھی امید تک، پھر وہاں سے لے کر پھر 5ویں پھر 6ٹھی، یوں شروع سے دوبارہ کریں گے۔ جب 7ویں پہ آ گئے تو 7 پورے ہو گئے، پھر وہیں سے پڑھ کے اینڈ کر دیں۔ یہ ہے سورت یاسین کا 7 مبینوں کو وظیفہ۔ اور ہر دفعہ ہماری والدہ جو تھی وہ بخار کی وجہ سے کانوں میں درد دم کر دیتی تھی، تو الحمدللہ اللہ صحت عطا فرماتا تھا۔ اگر اس کو آپ رزق کے لیے پڑھنا چاہیں تو میرے خیال میں آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی مثال ایک گڑ سی ہے، گڑ کو جہاں سے کھاؤ وہ میٹھا ہی ہوتا ہے، گڑ کو کھانے کے لیے کوئی جگہ وہ نہیں ہوتی کہ بندہ کہے یہ کڑوا ہے۔ میں اس پر ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود الحسن قریشی رحمہ اللہ، ابا جی نے بچپن میں مجھے ایک واقعہ سنایا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے۔ والد صاحب فرماتے تھے کہ میرے استاد محترم مولانا مفتی محمد شفیع سرگودا والے رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع سرگودوی صاحب جو تھے نا، یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کراچی والوں سے بھی پہلے کے ہیں، سرگودا والے، ان کا غالباً 56 میں غالباً انتقال ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابا جی کے استاد تھے۔ میرے والد صاحب نے ان سے ادبی رنگ میں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا تھا۔ ابا جی بتاتے ہیں کہ ان کے ایک دوست تھے جاننے والے، اور ان کا بیٹا بہت شدید بیمار تھا، انہوں نے پتہ نہیں ملک غیر ملک میں علاج کرایا اور اس کا بخار نہیں اتر رہا تھا۔ تو مفتی شفیع صاحب کے پاس آخر آئے کہ حضرت آپ کوئی دم ہی کر دیں۔ ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے نا، پہلے وہ ادھر گھوم کے آخر میں کہتے ہیں دم کر دیں، تو دم ہی کر دیں۔ تو مفتی صاحب نے اس کی حالت چیک کی تو والد صاحب کہتے ہیں مجھے فرمایا انہوں نے کہ آپ سورت دخان 7 مرتبہ اس پر پڑھ کر روزانہ پھونکیں، اور 11 دن تھا یا 40 دن تک کوئی ایسے تھا، روزانہ ابا جی جاتے تھے، عصر کے وقت پڑھ کے آ جاتے تھے، یعنی استاد کے کہنے پہ۔ تو 40 دن یا 11 دن جتنی مدت تھی وہ پوری ہوئی، تو وہ بندہ پورے مٹھائی کے ٹوکرے بھر کے لایا کہ بچے کا بخار ختم ہو گیا، اور مدرسے میں آیا اور سارے طلباء کو اور حضرت مفتی صاحب کو سب کو دیا کہ اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے، آپ نے یہ بھجوایا۔ اور یہ تو ابا جی کہتے ہیں جمعہ کا دن تھا، چھٹی تھی، میں عصر کے وقت اپنے کمرے میں تھا، تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حکم آیا کہ آ جاؤ محمود۔ میں آ گیا، مجھے کہا ماشاء اللہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ مٹھائی آئی، اصل تو تم حقدار ہو، تم جا کے پڑھتے تھے، اس نے آپ کے دل جوئی کے لیے بھیجا، تو ٹوکرے بھرے ہوئے تھے مٹھائیوں کے نا۔ بہرحال اس نے دیا، دعا کرائی اور چلا گیا۔ تو ابا جی کہتے ہیں مجھے استاد جی نے فرمایا کہ دیکھا اللہ رب العزت نے سورت دخان میں بڑی برکت رکھی ہے۔ تو والد صاحب کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ سے کہا حضرت کون سی سورت؟ کہا سورت دخان ہے، وہ جو تم پڑھتے تھے، ساری سورت تغابن۔ تو ابا جی کہتے ہیں میں تو تغابن نہیں پڑھتا تھا، میں تو سورت دخان پڑھ کے جاتا تھا، یعنی انہوں نے تغابن کا، انہوں نے دوسری سورت پڑھی سورت دخان۔ کہا تو سارے عرصے میں سورت دخان پڑھ کے پھونکتا تھا؟ کہا حضرت میں نے تو سمجھا تھا آپ نے یہ کہا ہے۔ کہا اللہ کے بندے میں نے تو سورت دخان کہا تھا۔ پھر انہوں نے جملہ فرمایا کہ گڑ کو جہاں سے کھاؤ میٹھا ہے، لہٰذا قرآن پاک کی برکت ہے جہاں سے بھی پڑھ لیں، تو اس پہ بھی آپ ویسے ہی کر لیں تو بہت بہتر ہے۔